बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब। नाजरीन मोहतरम, आज की इस अहम और हैरत अंगेज़ वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सफ़ेद दाढ़ी वाले कौन हैं। अगर आप सुपर नेचुरल पावर्स और रूहानियत पर यकीन रखने वाले हैं तो यकीन जानिए ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सफ़ेद दाढ़ी वाले आया कौन हैं, रियासत बनाने में इनका क्या किरदार था, क्या अब भी ये तंजीम मौजूद है और इनकी पहचान क्या है, और बरसगीर पाक व हिंद के अंदर इनका क्या किरदार रहा है। अगर आप इन तमाम तर सवालों के जवाबात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों की खिदमत में एक बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि आज के बाद जो हमारी वीडियो हैं वो बिल्कुल इनफॉर्मल और गैर रवायती अंदाज में होंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल इनफॉर्मल होकर आप लोगों से बात करूं और आप एक बिल्कुल इनफॉर्मल पोजीशन में आकर के मुझसे मेरी बात को सुनें। शायद हो सकता है कि इस तरह मुझे अपने नेचुरल अंदाज में बात करने से आप लोगों को समझाना मेरे लिए ईजी हो, और जिस वक्त आप नेचुरली एक बात सुनेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अंडरस्टैंड करना जो है वो ईजी हो जाएगा। तो चलें आज इस वीडियो के अंदर फर्स्ट एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको मेरी बात ईजीली समझ आ रही है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का मुझे लाजमी इजहार कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले आखिर हैं कौन। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूंगा। जैसा कि स्टेट रन करने के लिए या रियासत को चलाने के लिए दो तरह के कानून होते हैं या फिर दो तरह की पावर्स होती हैं अमूमन तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। सबसे पहली पावर जो होती है वो डिप्लोमेटिक या फिर सियासी होती है, और दूसरे नंबर पे जो आती है वो होती है आर्म फोर्सेस। अब सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमेटिक या सियासी लोगों की। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारी जो स्टेट होती है उसमें यूनियन कौंसिल का निज़ाम है। यूनियन कौंसिल से ऊपर मेयर का निज़ाम है। मेयर के बाद MPA, MNA, फिर उसके बाद वज़रा, और फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद सबसे आखिर में सदर आता है। इसी तरह एक रियासत को चलाने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए अगर हम लोग आर्मी के सिनेरियो के ऊपर या पूरी इसकी फर्म के ऊपर हम लोग अगर गौर करें तो देखें, सबसे पहले सिपाही होगा, सिपाही के बाद नायब सूबेदार, नायब सूबेदार के बाद सूबेदार, फिर मेजर, फिर कैप्टन आता है, फिर मेजर आता है, फिर मेजर जनरल आता है, और इस तरह करते 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 जो उसकी इख्तिताम होती है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर होती है। नाज़रीन, अब आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट है उसका काम है हिफाजत करना, और एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसका काम है कि हुकूमती मामलात को चलाना। लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं। इसी तरह अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आखिर ये सफ़ेद दाढ़ी वाले कौन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह एक आम दुनिया के अंदर या एक सिंपल लाइफ के अंदर या सिंपल स्टेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं जिनको चलाने के लिए लोग दरकार होते हैं, इसी तरह ये सफ़ेद दाढ़ी वाले भी रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक शाख हैं या फिर उनकी एक किस्म है। जैसा कि मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर मुख्तलिफ़ लोग काम करते हैं, इसी तरह ही रूहानियत के अंदर भी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ होती हैं। जैसा कि कुछ लोगों की ड्यूटी होती है कि वो लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाएंगे, कुछ लोगों की ड्यूटी ये होती है कि वो किसी चौक या चौराहे के अंदर बैठ के अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह ये लोग उन्हीं शाख से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका ताल्लुक़ सफ़ेद दाढ़ी वालों के साथ होता है। अब इनका जो काम होता है वो ये होता है कि वो लोगों की जहन साजी करते हैं, और ये कोई आम लोग नहीं होते जिनकी वो जहन साजी करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। जिस वक्त इनको अपना मतलूबा शख्स मिल जाता है तो फिर ये उसकी जहन साजी करते हैं, और अगर अल्लाह पाक उसको किसी ओहदे पे पहुंचा देता है तो अल्लाह उनसे वो काम ले लेता है जिसकी उनको तवक्को भी नहीं होती। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह उस शख्स को भी उस चीज़ की तवक्को नहीं होती कि अल्लाह पाक उससे क्या काम ले लेता है। तो नाज़रीन, ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है जो वर्कआउट करता है, और ये इंतहाई निज़ाम के तहत काम करने वाला एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट आप उसे कह सकते हैं। अब जो दूसरा सवाल है हमारे पास वो ये है कि क्या रियासत बनाने के अंदर इनका कोई किरदार है या नहीं। तो नाज़रीन मोहतरम, रियासत बनाने या रियासत गिराने के अंदर इनका कोई वाज़ेह किरदार नहीं है या गैर वाज़ेह किरदार भी नहीं है।
جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی حکومتی نمائندے کے پاس جا کے اس کی ذہن سازی کریں گے۔ اب ذہن سازی وہ مثبت انداز کے اندر ہوگی، یعنی کہ وہ اس کو بتائیں گے کہ اللہ کے حکم کے پہ کس طرح چلنا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو طے کرتے ہوئے اس ریاست کو کس طرح سے چلنا ہے۔ اب جو تیسرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب بھی یہ تنظیم موجود ہے؟ تو ناظرین محترم، آپ اس بات کو بخوبی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ دنیا کبھی بھی ایک وقت میں ایک پاور کے اوپر نہیں چل سکتی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بجلی کی چیز کو رن کرنے کے لیے ہمیں ٹھنڈی اور گرم تار اور نیوٹرل تار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر شر اور نیکی ہمیشہ رہے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وقت میں صرف اور صرف سارے کے سارے لوگ نیک ہی ہو جائیں یا پھر سارے کے سارے لوگ بد ہی ہو جائیں۔ اس کی مثال میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے اس طرح دوں گا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بنی آدم سارے کے سارے گناہ سے پاک ہو جائیں اور نیکی کرنے لگیں تو اللہ پاک ان کو مٹا کے ایک ایسی مخلوق کو لے کر کے آئے گا کہ جو گناہ کرے گی اور پھر اس گناہ کے اوپر نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرے گی۔ تو ناظرین، اس حدیث کے مفہوم سے بہتر طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ سے پازیٹیو اور نیگیٹو لوگوں سے بھری رہے گی، جہاں پہ شیطان کی عبادت کرنے والے یا پھر شیطان کے راستے کے اوپر چلنے والے لوگ موجود ہوں گے، تو اسی طرح ہی اللہ کے راستے کے اوپر چلنے والے اور اللہ کے راستے کے اوپر دعوت دینے والے اور اللہ کے راستے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے والے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آخری وقت و زمان کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی سروئے زمین کے اوپر نہیں ہوگا، اور شاید یہ وہی وقت ہوگا کہ جب اللہ پاک اس دنیا پہ قیامت برپا فرمائیں گے۔ ناظرین، اس کا بالکل سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جی بالکل اس وقت بھی وہ موجود ہیں، اور جو اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس کی پہچان کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ ان کا کوئی وضع کرتا ہے یا ان کی داڑھی ہوگی یا یہ سفید داڑھی والے ہی ہوں گے جس طرح ہم لوگوں نے سنا ہے۔ یہ جسٹ ارطغرل کے سیزن کے اندر ہم لوگوں کو یہ پہلی دفعہ ہم لوگوں نے ٹرم سنی تھی، سفید داڑھی والے۔ اس کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگوں، ایون کہ میں بھی اس کے بارے میں کیوریس تھا کہ آیا یہ لوگ کون ہوتے ہیں، آیا یہ لوگ ہی ریاست کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑنے والے بھی یا پھر گرانے والے بھی ہیں۔ تو جس وقت میں نے ڈیپ ریسرچ کی اور ڈیپ انالیسس کیا اور بہت ساری بکس پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ ریاست بنانے کے اندر یا ریاست گرانے کے اندر ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس کے مطابق لوگوں کی ذہن سازی کر کے اس کو تمام لوگوں کو اللہ کی راہ کے اوپر موڑ کے اور اس وجہ سے پھر یہ ریاست کو چلاتے ہیں۔ دیکھیں، ریاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک چیز اور سمجھاتا ہوں کہ ریاست صرف عہدیداروں یا عہدوں یا وزارتوں کا نام نہیں ہے۔ ریاست بنتی ہے کہ وہاں کے لوگوں سے، اگر وہاں کے لوگ بہتر ہیں تو وزارتیں یا پھر وزراء یا وزیر اعظم یا پھر کوئی بھی ایلیٹ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا شخص وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کہ ایلیٹ یا کسی بھی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا شخص وہ کوئی باہر ممالک سے نہیں آئے گا، وہ اسی عوام میں سے اٹھ کے اس جگہ پہ جائے گا۔ تو یہاں پہ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ ان کی بات سے کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو سکتے ہیں، یہ جوڈیشری کے اندر ہو سکتے ہیں، یہ آرمی کے اندر ہو سکتے ہیں، یہ کسی گیس وابڈا واسا کے محکمے کے اندر ہو سکتے ہیں، یا آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ انسان کی گفتگو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جس وقت آپ کسی سے بات کرتے ہیں کہ آئے یہ بیوروکریٹ ہے یا پھر یہ بزنس مین ہے یا پھر یہ کسی سرکاری ادارے کے اندر ملازم ہے۔ اسی طرح جس وقت یہ لوگ آپ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی بات اتنی میٹھی اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ عام انسان یہ سمجھ جاتا ہے، اس کی عقل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ مخاطب شدہ شخص کوئی عام شخصیت کا حامل نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں اور وہ کوالٹیز مختلف ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اب سب سے آخر میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر ان کا کیا کردار تھا۔ تو اس بلاگ کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بڑے مزے کی بھی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ جس وقت اسپیشلی جس وقت ہم لوگ اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ ایک چیز کو جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک ورڈ سنا ہوگا، مجدد۔
مجدد ورڈ یا مجدد کا شعبہ یا مجدد رتبے کے حامل لوگ روحانیت سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہ سنتے ہیں روحانیت کی لائن کے اندر کہ 1000 سال تک، یعنی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے 1000 سال تک مجدد لوگ یا مجددین صرف اور صرف عرب کے اندر رہتے رہے۔ اب آپ کو مجدد سمجھا دوں کہ مجدد کیا ہوتا ہے۔ مجدد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو صدی میں ایک پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام کو اثر نو تجدید کرتا ہے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کو یا اسلامی قوانین کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 1000 سال کے بعد مجددین بر صغیر پاک و ہند کے اندر آئے۔ اب آپ دیکھیں 400 سال اس کے بعد گزرے ہیں، اور ابھی میرے خیال سے 1450 سال سے اوپر کی ہجری کے اندر موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو 400 سال تک مجددین اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر آئے تو انہوں نے اچیومنٹ کیا کی؟ تو obviously ہمارے ذہن کے اندر ایک ہی جواب آتا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ 450 سال کی محنت جو بر صغیر کے اوپر ہوئی، اس کے نتیجے میں جو بننے والی جو طاقت ہے یا پھر نعمت ہے، اس کو کہتے ہیں پاکستان۔ اب ناظرین محترم، آپ کے ذہن کے اندر یہ آئے گا کہ میں یہاں پہ پاکستان کو کیوں اپریشیٹ کر رہا ہوں، یا پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلمانوں کا قلعہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اگر آپ نے ارطغرل کی سیریز دیکھی یا پھر آپ نے کوئی ہسٹری کی بکس پڑھی ہیں یا ہسٹری سے ریلیٹڈ سیریز دیکھی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جدوجہد کرنے والی ایک نسل ہوتی ہے، اور اس جدوجہد کو پورا کرتے کرتے نسلیں گزر جاتی ہیں، اور تب جا کر کے وہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ تو ابھی پاکستان کو تو بنے ہوئے تقریباً 76 یا 77 سال ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹس کے اندر کو رن کرنے کے لیے یا پھر اس کو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے ابھی وقت درکار ہے۔ ہمارے لیے یا سفید داڑھی والوں کے لیے یا پھر اس لوگوں کی رعایا کے لیے ابھی صرف ایک چیز ملی ہے، اور اس کا نام ہے پاکستان یا ایک الگ ریاست۔ اور اس کے بعد ابھی اس کے اوپر ورک کرنا باقی ہے کہ اس اسٹیٹ کو اس آئیڈیل اسٹیٹ کی طرح ہم لوگوں نے کس طرح بنانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہ واحد اسٹیٹ ہے جو اس 4.5 سال کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ 450 سال کے اندر جس وقت مجددین یہاں پر آئے، برصغیر پاک و ہند کے اندر آئے، تو پاکستان بنا۔ اب پاکستان جو ہے پہلے بنا، اور اس کے فوراً بعد وہاں پہ جو ہے اسرائیل بن گیا۔ 1948 کے اندر ایک سال بعد اسرائیل بنا۔ اب یہ دو ریاستیں ہیں 450 سال کے اندر۔ اگر آپ پورا ایز اے ہول اندازہ لگائیں تو 1450 سال کے اندر یہ دو ریاستیں ہیں جو صرف اور صرف مذہب کے نام پہ بنی۔ ایک ہے پاکستان اور دوسری ہے ISRAEL۔ تو یہ دونوں ریاستیں ہیں۔ تو پھر آپ بخوبی جانتے ہوں گے، یا آپ کو میرے حساب سے بہتر طور پہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پہ مجددین کا آنا، سفید داڑھی والوں کا آنا، یا روحانیت سے ریلیٹڈ لوگوں کا یہاں پہ آ کر نہ آنا برصغیر پاک و ہند کے اندر، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سفید داڑھی والوں سے یا پھر روحانیت سے پاکستان خالی ہو چکا ہے، تو یہ جو اس طرح یہ سمجھتے ہیں تو ان کی میرے خیال سے سب سے بڑی بھول ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے اس میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو پلیز فیل فری ٹو آسک اینی کویشچن۔ میں آپ کے کویشچن کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ مجھ سے کویشچن کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے، اور اس چینل کو obviously سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔